یہ محفل پاک آج جس مقصد کے لیے سجائی گئی وہ مقصد بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اور وہ مقصد محترم خان صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، ان کے اصالِ ثواب کے لیے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، اور بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر یہاں پر ذکر اذکار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کر کے اس پہ چار چاند لگا دیے۔ سبحان اللہ، یہ جو کلام پیش کیا انہوں نے، یہ بھی تلاوت قرآن سے کم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پورا میرے مصطفیٰ کریم کی نعت ہے، سبحان اللہ، اور میرے مصطفیٰ کریم کے حسن کے تذکرے قرآن کے اندر ہیں۔ تو وہ حسن کے تذکرے اردو زبان کے اندر اعلیٰ حضرت نے پیش کیے اور شاہ صاحب نے ہمارے سامنے۔ سبحان اللہ، قرآن مصطفیٰ کریم کے لیے والضحیٰ کہتا ہے، الم نشرح کہتا ہے، ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے، یا ایھا المدثر کہتا ہے، یا ایھا المزمل کہتا ہے۔ تو سارا قرآن مصطفیٰ کریم کی نعت ہے۔ سبحان اللہ، لہذا اس کا ثواب ہم چونکہ اجمی ہیں تو ہم سرکار کی تعریف اپنی مادری زبان میں کریں، اردو زبان میں کریں یا کوئی عربی زبان میں کریں، اللہ کو سبھی زبانیں پسند ہیں۔ ہر وہ بولی جس میں اس کے محبوب کی تعریف کی جائے وہ بولی اللہ کریم کی سبحان ذات کو اللہ، پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ انہی تعلیمات کا صدقہ ہے جو خان صاحب کو ان کے والدین کے ذریعے سے، اساتذہ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے پہنچی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے یہ اصالِ ثواب کا اہتمام کیا، کیونکہ احادیث مبارکہ سے، قرآنی آیات سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اصالِ ثواب کرنا اللہ کا حکم بھی ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہے۔ سبحان سبحان اللہ، تو جس ہستی کے اصالِ ثواب کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں تھی، وہ ایک ماں ہے۔ اور ماں کیا ہے؟ ماں کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں شاعر یہ کہتا ہے کہ گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، سبحان اللہ، گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر۔ یعنی جتنی مصیبتیں، جتنی مشکلات اور جتنی پریشانیاں انسان کے ارد گرد منڈلا رہی ہوتی ہیں، جب تک اس بندے کی ماں زندہ ہوتی ہے اور اس کے لیے دعا کرنے والی ہوتی ہے، گھر بیٹھی ماں دعا کرتی رہتی ہے، اور وہ بندہ دنیا میں چاہے جہاں بھی ہو اس ماں کی دعاؤں کے حصار میں اور اس کے قلعے میں رہتا ہے اور پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ماں کی عظمت ہے۔ اور ماں کی عظمت یہ ہے کہ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بے شک بے شک، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ تو ماں جو ہے اس کے بارے میں یہ وہ عظیم ہستی ہے، اگر کڑی دھوپ کے اندر ایک گھنے چھتنار کی مانند ماں کی ہستی ہے۔ سبحان اللہ، پریشانیوں، مصیبتوں اور مصائب کے چنگل میں پھنسے ہوئے آدمی کے لیے ایک راحت اور سکون اور امید کی کرن ماں کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، ماں کی لب سے نکلی ہوئی دعا جو ہے وہ ایک قصاب کو موسیٰ کا جنت میں سنگتی بنا دیتی ہے۔ ماں کے لب ہلتے ہیں، کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آتی، سیدھی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔
تو آج ماں کے اصالہ ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ ماں کی ذات وہ ذات ہے، وہ پیمانہ ہے، کون سا؟ خدا کی اپنے بندے سے محبت کے اظہار کا پیمانہ ماں کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور والدین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تو دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو پھر کیا ہے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ جس پیرائے کے اندر قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے، قرآن کے اسلوب پہ بھی قربان جائیے، اللہ کے کلام پہ قربان جائیے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اور فیصلہ کیا ہے؟ کہ سب سے پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ ایک بندوں کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور صرف حسن سلوک نہیں، حسن سلوک کی آگے ڈیفینیشنز بھی بتائی کہ حسن سلوک کس حد تک کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جوانی کے اندر تو ان کے اپنے اعضاء جو ہیں، جوانی کے اندر وہ اپنی جوانیاں تم پر، اپنی اولاد پر لوٹا دیتے ہیں، لیکن صحیح حسن سلوک کا مقام تب ہوتا ہے جب اولاد جوان ہوتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جو ہے اگر وہ بڑھاپے تک پہنچ جائے تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اب اف کا کلمہ پہلے کہا ہے، تنہرہما کا بعد میں کہا ہے، تو اسلوب کلام سے ابتدا اور انتہا سے قبل اور بعد سے بھی کچھ باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ سیاق و سباق جو ہوتا ہے کلام کا، تو اب جھڑکنا جو ہے اس میں نہیں کا صیغہ استعمال کیا، اف کے لیے بھی نہیں کا صیغہ استعمال کیا، منع کر دیا کہ اف بھی نہیں کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جھڑکنا جو ہے وہ ذرا بڑا عمل تھا، بڑی بے ادبی تھی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا حکم پہلے دیا جاتا کہ خبردار والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے بلکہ اوف بھی نہیں کہنا، اس طرح کہنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اوف کا کلمہ رکھا اور بعد میں کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ گویا کہ اللہ کی ذات یہ سمجھانا چاہ رہی ہے کہ اے لوگوں جھڑکنا تو نہیں ہے انہیں، لیکن یہ جھڑکنا کا حکم جو ہے، نہ جھڑکنے کا حکم بعد میں اس لیے رکھا ہے، اور اف کہنے کا کلمہ جو ہے یہ بھی ان کی بارگاہ میں نہیں کہنا، اس لیے اس کا پہلے ذکر کیا ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ جاؤ کہ جو رب کریم والدین کی بارگاہ میں اولاد کے منہ سے نکلا ہوا اف کا کلمہ برداشت نہیں کر سکتی، اگر کوئی ناخلف ناہنجار اولاد اپنے ماں باپ کو جھڑکے تو اس کی رحمت نہیں بلکہ اس کا غضب کتنا جو ہے وہ بڑھے گا، وہ خدا کی ذات کتنی غضبناک ہوگی۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اف کا کلمہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ہم عام طور پہ عمومی طور پہ اف یار گل چنگی نہیں لگی، اف یار یہ کھانا مجھے پسند نہیں آیا، یار یہ کیا، یعنی کسی کی ناقدری کرتے ہوئے بھی کسی کو اگر ہم منہ پہ بھی کہہ دینا اف یار تیرا کوئی حال نہیں، اگلا بندہ محسوس ہی نہیں کرتا۔ یہ اف کا کلمہ اس طرح کہ یعنی محسوس ہی نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ لوگوں، اے بیٹو، اے بہنوں اور اے بیٹیوں، اے بندہ مومن اور مومنہ سب یہ سن لو کہ والدین جو ہیں ان کی عظمت، ان کی رفعت خدا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر ناپسندیدگی کے ساتھ یا ایسے معاملات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے کہا ہوا اف کا کلمہ بھی جو ہے وہ ناقبول ہے۔
اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہونا شرط ہے والدین کے لیے. نہیں، والدین کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. تو ایک صحابیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اور وہ صحابیہ اور کوئی نہیں ہے. وہ صحابیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ پہلے مسلمان ہوئے، آپ کے والد بعد میں مسلمان ہوئے، آپ کی والدہ جو ہیں وہ بھی. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہیں یہ روایت کرتی ہیں یہ حدیث پاک. وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں مکہ سے آئی ہیں. سیدنا صدیق اکبر تو ہجرت کر گئے تھے، آپ بھی ہجرت کر گئی تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھیں وہ مکہ میں ہی تھیں اور ابھی اسلام بھی نہیں لائی تھیں. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی ہیں. اور کس لیے آتی ہیں کہ اب 605 میں ہیں، صحیح واضح پتہ نہیں ہے کہ اب ہم چونکہ مسلمان ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اکبر پر بیعت کر چکے ہیں، تو اب میری والدہ جو کہ مشرکہ ہیں، ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا، وہ مکہ سے آئی ہیں میرے پاس اور میرے ہاں. تو اللہ کی بارگاہ، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اب مجھے یہ حکم فرمائیے کہ کیا میری ماں جو ہے اب جب کہ وہ مشرکہ ہے تو کیا میں اس حال میں بھی اسے حسن سلوک کروں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بالکل وہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق ہے. اس لیے نہیں کہ وہ مشرکہ، کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے مجھ پر جو ہے وہ ایمان نہیں لے کے آئی، اس لیے نہیں کہ وہ خدا کو نہیں مانتی، اس لیے وہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے. سبحان اللہ. یعنی ماں جو ہے وہ تو اگر غیر مسلمہ بھی ہے تو وہ بھی حسن سلوک کی مستحق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میں موجود تھا اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کمال کا فرمان عالی شان ہے. ہم لوگ پتہ کیا ہے، دو چیزوں کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں جس کے لیے ہم کیا ہیں، خدا کو بھی بھلائے ہوئے ہیں، ہم مصطفیٰ کو بھی بھول گئے ہیں، ہم ذکر اذکار عبادات اپنے فرائض جو ہیں ان کو بھی ہم نے کیا کر دیا، پس پشت ڈال دیا. صرف کس لیے؟ ایک اپنی زندگی کی طوالت کے لیے، اور دوسرا ہم اس جتن میں ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جئیں، اور دوسرا وہ جو لمبی زندگی جینی ہے تو وہ اس لیے اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں کہ یہ آسائشات سے پر ہو، یہ اچھی ہو، اس زندگی کے اندر وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرے تاکہ ہم زندگی کے آسائشات جو ہیں وہ پا سکیں. تو یہ دو چیزوں کے لیے ہر بندہ کوشاں ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے، جن کے والدین ہیں ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کریں اور یہ دونوں چیزیں پالیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے اصال ثواب کر کے، ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے یہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ سنا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کو وافر مقدار میں رزق دیا جائے، یعنی اس کا رزق بڑھا دیا جائے، تو پھر وہ کیا کرے؟
جو چاہتا ہے کہ عمر طویل ہو جائے اور رزق بڑھا دیا جائے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ والدین کا ادب احترام اور ان سے حسن سلوک جو ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ انسان کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے اور انسان کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً، اور میں خان صاحب کو ایک مرتبہ اب بیان نہیں کرنا چاہیے کسی کی نیکی کو، ان کے منہ پہ تو کم از کم خوشامد ہوتی ہے، لیکن اب میری نیت اچھی ہے آپ لوگوں کے ترغیب کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ میں خان صاحب کی گلی میں جس گلی میں گھر ہے نا، سی بلاک میں، اکثر خان صاحب باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں بھی نماز سے فارغ ہو کے بعض اوقات مغرب یا عشاء کے بعد حسن چوک کی طرف میرا اکثر جو ہے نا وہ جانا ہوتا ہے کہ گھر کے لیے کوئی چیز لینی خریدنی، تو وہاں سے میں گزرتا ہوں۔ تو میں نے ایک دفعہ دیکھا خان صاحب کو، یہ میں خود گواہ ہوں اس بات کا، خان صاحب کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا۔ میں گزرا تو ایک بوڑھی خاتون بالکل ضعیف العمر باہر بیٹھی ہیں، چارپائی پہ ہیں یا کرسی پہ بیٹھی ہیں، تو خان صاحب جو ہیں وہ اس بزرگ خاتون کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، پنکھا ہاتھ میں ہے، کبھی پنکھا جو ہے وہ ہوا دے رہے ہیں، کبھی دبا رہے ہیں، پاؤں دبا رہے ہیں، کبھی کندھے دبا رہے ہیں، کبھی کمر پہ ان کو اگر تھوڑی بہت جلن محسوس ہوتی ہوگی تو کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ایسے 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 کر کے مل رہے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل والدین کی خدمت جو ہے، یہ والدین کی خدمت اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے کہ اگر اویسے کرنی جو ہے وہ والدین کی خدمت کرے، ماں کی خدمت کرے، تو اس کو وہ درجہ مل جاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم یہ وصیت کر جائیں کہ اے علی، اے عمر، میرا یہ جبہ لو اور کرم میں جاؤ، واہ واہ، سبحان اللہ، اسے جا کر میرا سلام بھی پیش کرنا، اور میرا یہ جبہ جو ہے، قبہ جو ہے، یہ اس کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا، اور اسے کہنا کہ اپنے آقا کی امت کے لیے سبحان اللہ، یہ مقام مل جاتا ہے۔ اگر امتی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ماں کا خدمت گار ہو، ماں کا فرما بردار ہو، تو وہ کیا ہے، موسیٰ پوچھے خدا سے، اے میرے رب کریم مجھے ذرا یہ تو بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میرا پڑوسی کون ہوگا۔ یہ ایک بار نہیں پوچھا، کئی بار پوچھا، بالآخر رب کریم نے بتایا کہ جاؤ فلاں جگہ، وہاں جا کر دیکھو تمہارا وہ فلاں کسائی جو ہے نا وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جاتے ہیں کہ دیکھوں تو صحیح اس کا کون سا ایسا عمل ہے، ٹو لگا کے سائڈ پہ ہو کے اسے نہیں بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، لیکن اس کی دکان پہ چلے گئے، وہ آیا، گوشت رکھا، اس نے اپنا کام شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیٹھے ہیں سائڈ پہ، اب وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کون سا یہ عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو میرا پڑوسی بنایا۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سے لے کر شام تک اس کی دکان پہ رہے، اس نے اپنی دکانداری سمیٹی، لیکن ایک عمل وہ کرتا کہ جب بھی گوشت فروخت کرتا اس میں سے کوئی اچھی سی بوٹی جو ہے وہ نکال کے تو سائڈ پہ رکھتا جاتا۔ شام تک تھوڑا سا گوشت اس نے جمع کیا اور اس کو لپیٹا، تھیلے میں ڈالا، دکان بند کی، چلا گھر کو چلا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ آج تو ایسا کوئی عمل مجھے نظر نہیں آیا جہاں پہ تو جس کی وجہ سے اسے اتنا مرتبہ مل جائے کہ اللہ کے ایک نبی کا ہمسایہ یہ جنت میں بن جائے۔ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، وہ آگے آگے چلتا گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے آواز دیتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، تو دور سے آیا ہوں، آج رات مجھے بھی ذرا اپنے گھر ٹھہرا لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ آپ مسافر بن کے اس کے گھر میں رہے۔ وہ گھر گیا، اس نے وہ جو گوشت اکٹھا کیا تھا اس کو ابالا، مسالہ لگایا جتنی ضرورت تھی،
تو وہ تیار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ رات اس کے ہاں ٹھہر کے دیکھوں گا کہ راتوں کو یہ کون سی عبادت اللہ کی کرتا ہے، راتوں کو کیسے اعمال کرتا ہے۔ دن کا تو اس کا میں نے دیکھ لیا، اب رات کی روٹین دیکھنی ہے کہ وہ عمل مجھے مل جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو میرا پڑوسی بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا سجا دیا گیا۔ اس نے کیا کیا، وہ بوٹیاں جس میں اس نے اپنے لیے سالن بنایا تھا اس میں سے تھوڑی تھوڑی بوٹیاں الگ نکالی جن میں مرچیں کم، مسالہ کم، اور وہ ایک برتن میں الگ کر لی، باقی الگ کر لیا۔ کھانا لگا دیا گیا، مہمان کو پیش کر دیا گیا، کھانا مہمان کو پیش کر دیا گیا، کہا کھاؤ، خود نہیں کھا رہا، کہ میں ذرا ٹھہر کے کھاؤں گا، آپ تناول کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ٹھہر گئے۔ وہ کیا گیا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک کپڑے کے اندر نا، جیسے ہم چارپائی کے ساتھ جھولا باندھ کے بچے کو ڈالتے ہیں نا، اس نے اپنے گھر میں ایسا ایک جھولا باندھا ہوا ہے اور اس میں کوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ پلیٹ اٹھاتا ہے اور جاتا ہے اس کے پاس۔ جب دیکھتا ہے تھوڑا پلو کھسکاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بہت ضعیف العمر جو ہے خاتون ہے، جو ہل بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، ضعیف ہے اور اس جھولے کے اندر ہے۔ تو وہ اس کو نکالتا ہے اپنی گود میں، اسے وہ جو گوشت کی بوٹیاں ہیں نا وہ اپنے منہ میں نرم کرتا ہے، چباتا ہے، چبا کر پھر اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا ہے، اس خاتون کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اس کے دانت نہیں ہیں، وہ چبا نہیں سکتی، وہ نرم کر کے گوشت چبا کے کیا کرتا ہے کہ ماں کے منہ میں ڈالتا ہے، ماں اسے کھاتی ہے، نگلتی ہے۔ جب وہ کھلا کر ماں کو کھانا خود کسی کام سے سائڈ پہ ہوتا ہے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، عام آدمی تو تھے نہیں۔ جو ہی وہ سائڈ پہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس گئے اور جا کر دیکھا تو جب وہ کھانا کھانے کے بعد اس کی ماں کے، اس خاتون کے، بوڑھی خاتون کے لب ہل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے لب ہلتے ہوئے دیکھے، لاغر کمزور اتنی ہے کہ آواز جو ہے وہ میرے کانوں تک نہیں آئی، میں نے کان لگا کر جب سنا تو اس بوڑھی خاتون کے منہ سے جو دعا نکل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ، میرے اس بیٹے کو میری اس خدمت کے صلے میں اپنے پیغمبر موسیٰ کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ خان صاحب کو بھی ماں کی خدمت کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا، اور عطا کیا ہوا بھی ہے رزق کا یہ سلسلہ، یہ ساری چیزیں۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے آج کا کہ وہ کیا کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ والدین کی خدمت جنت میں نبیوں کا پڑوسی بناتی ہے۔ والدین کی خدمت اس قدر مقام عطا کرتی ہے کہ اللہ کے نبی اور محبوب نبی اس خدمت گار کے لیے پیغام بھیجتے ہیں کہ سلام بھی دیجیے اور امت کے لیے دعا بھی کیجیے۔ بنی اسرائیل کے شخص اگر والدین کی خدمت کریں تو ان کی دعا میں اتنا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ غار کے پتھر سے انہیں نجات عطا فرماتا۔ تو لہذا ماں باپ کی خدمت، ماں باپ سے حسن سلوک اللہ کا محبوب بھی بناتا ہے، مقرب بارگاہ الہی بھی بناتا ہے، اور روحانیت کے اندر بھی وہ مقام اور مراتب عطا کرتا ہے کہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے، ان کا حسن سلوک والدین کے لیے کیا ہوگا۔ اگر تو وہ ناراض گئے ہیں تو ان کی قبر پہ جائیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں۔ قربانی کے دن آ رہے ہیں، اگر استطاعت رکھتے ہیں تو اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔